اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر بار بار یہ ارشاد فرمایا، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کی جو سنت ہے، جو چل پڑی ہے، اس میں کسی قسم کا بدلاؤ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک نظام، ایک سسٹم چلایا ہے۔ سورج کا نظام ہے، چاند کا نظام ہے، زمین کا، آسمانوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ستارے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اس دنیا سے بڑے ہیں، ہزاروں کلومیٹر رفتار سے دوڑتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ستارے آپس میں ٹکراتے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو اپنے قبضہ قدرت میں کیے ہوئے ہے۔ اتنا بڑا آسمان نیلا، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں سورہ ملک کے اندر، کیا تم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیا اس میں کوئی شگاف پاتے ہو؟ کوئی سوراخ ہے اس میں؟ کس طریقے سے ہم نے بغیر ستون کے اتنے بڑے آسمان کو اپنے حکم سے ہم نے قائم کیا۔ اسی طریقے سے اللہ نے انسان کو بنایا۔ کبھی سمندر کے پاس آپ جائیے گا، سمندر کی جو لہریں آتی ہیں ساحل پر ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہیں، وہ کون ہے جو ان لہروں کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہے؟ زمین کا زیادہ تر حصہ پانی میں گھرا ہوا ہے۔ ہر سمندر اگر اپنی موجوں کو بے قابو کر دے تو یہ زمین کا وجود، انسانوں کا وجود تہس نہس ہو جائے گا۔ یہ سمندروں کا مد و جزر، یہ روکنا، کبھی آپ کھڑے ہو کر سوچئے گا، اتنی بڑی پہاڑ کی طرح لوڈ آتی ہے، اور کون ہے جو اس کی طاقت کو توڑتا ہے اور پھر اس کو واپس سمندر کی طرف دھکیل دیتا ہے؟ اس کو بے قابو، بے لگام چھوڑ دیا جائے تو کیا ساحل سمندر کوئی بستی وجود میں آ سکتی ہے؟ اور کیا یہ زمین باقی رہ سکتی ہے؟ اللہ کے نظام میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب سے سورج کو پیدا کیا ہے وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس نے بے وقوفی کی کہ ایک زندہ آدمی کو پکڑا، مار دیا، کہا کہ میں نے موت دے دی، اور ایک کو سزائے قید تھی، عمر تھی، پھانسی کی سزا تھی، اس کو رہا کر دیا اور کہا کہ دیکھو مرنے والا تھا، میں نے بچا دیا۔ قرآن شریف ایک اسلوب بتاتا ہے دعوت کا۔ آپ کسی کو نماز کی دعوت دیں، پردے کی دعوت دیں، دین کی دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں، کسی کے گھر سے ٹی وی ہٹانے کی لگ رہا ہے یہ کٹ حجتی ہے، حماقت کی باتیں کرتا ہے، بے وقوفی کی باتیں کرتا ہے۔ یہاں دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب نہیں دیا، ارے بے وقوف، یہ کون سا کمال کہ تو نے زندے کو راہ چلتے انسان کو راستے میں مار دیا، یہ کون سا کمال؟ اور جسے پھانسی ہونی تھی تو نے چھوڑ دیا،
अगर आदमी हिमाकती की, बेवकूफी की, शरपसंदी की बातें करें तो उसके लिए दाइयाना उसलूब, दावत का एक तरीका यह है कि उस सिमत में बात ना की जाए। गैर मुकल्लिद मेरे पास आते हैं और कोई लेकर आता है, कभी भी मैं उनसे बहस नहीं करता, ना समझाने की कोशिश करता हूं, इसलिए कि पहले ही लॉक होकर आते हैं वो कि हम हक पर हैं और पूरी दुनिया बातिल पर है। इंसान मेज पर बैठे, टेबल पर बैठे, दो बात तू बोल, दो बात मैं बोलूंगा, मैं तेरी कुछ सुनूंगा, तू मेरी कुछ सुन, कुछ समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है। अल्लाह ने इस कौम पर, मेरे अल्लाह की कसम, मेरे अल्लाह की कसम, शहर बेंगलोर के अंदर मैं जब देखा, होश संभाला, यहां बिदत का गढ़, हरी मस्जिद के अंदर हमारा बचपना, हाफिज वहीं हुआ, मौलवी वहीं हुआ, वहां जो हाउस के किनारे छोटी छोटी मेहराबें, दिए जलते थे, चिराग जला करते थे, और मेहराब के पास एक तोगरा, लोग उसको पूजा करते थे, हाथ लगाकर जैसे हजर अस्वद को चेहरे पर लगाते हैं। दुनिया के हर फिरके को हिदायत मिल सकती है, बिदती को मिल सकती है, बरेलवी को मिल सकती है, रजाखानियों को मिल सकती। जमात में अभी भी हजारों अफराद हैं, एक तरफ जमात को भी जाते हैं और दूसरी तरफ 11वीं भी करते हैं। इसका मतलब यह कि वो 11वीं करने वाले थे, अल्लाह ने उनको जमात के लिए चुन लिया, देवबंद के लिए चुन लिया अल्लाह ने उनको। दूर दूर तक एक मिसाल नहीं बता सकते आप कि कोई गैर मुकल्लिद हुआ, बल्कि और असफलुस साफिलीन के अंदर गिरता गया हो, ऐसी मिसालें। गुलाम अहमद कादियानी हनफी था, हनफी से गैर मुकल्लिद बना और गैर मुकल्लिद से उसने लॉन्च किया नबूवत के रॉकेट को। ये वो प्लेटफॉर्म है कि आदमी बेलगाम हो जाता है, मेरे पास कुरान, मेरे पास हदीस। डॉक्टर जाकिर नाइक शुरू में गैर मुस्लिमों में काम किया करता था, ये आदमी, हमारे उलमा उसकी तारीफ किया करते थे, उसके काम को सराहा करते थे। अब आप इंटरनेट खोलकर यूट्यूब वगैरह देखिए, खुल्लम खुल्ला कहता है 4 इमाम जो हैं वो हमारी तरह एक इंसान है, हमारे सामने कुरान, हमारे सामने हदीस। गैर मुकल्लिद मेकर बन गया है वो, गैर मुकल्लिदों का कारखाना। अब इतना आगे बढ़ गया कि खुद गैर मुकल्लिद उससे तंग आ चुके हैं, कहते हैं कि हमारी जात बिरादरी का नहीं है। जहन्नम जब भड़क जाती है ज्यादा तो जहन्नम के दूसरे तबके उस तबके से पनाह मांगते हैं। ये वो तबका है डॉक्टर जाकिर नाइक का कि गैर मुकल्लिद इससे पनाह मांग रहे हैं। ये गैर मुकल्लिद मेकर बन गया। क्यों? इसलिए कि ये लोग वो होते हैं कि इनकी जो उठान होती है, परवरिश जो होती है, वो ऐसे इनको कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के बनु इसराइल 70 पर 2 फिरकों में बटे और मेरी उम्मत 70 पर 3 फिरकों में, एक फिरका जन्नत में, बकिया फिरके जहन्नम में। देखो, हनफी फिरका, शाफी फिरका, बरेली फिरका, देवबंदी फिरका, और हमारा कोई नाम नहीं। पूछा गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कौन जन्नत में जाएगा? आपने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हो, हमारा कोई नाम नहीं है। हम जो है वो है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के तरीके, उनकी उठान ही ऐसे। आदमी समझे, समझाए, बाप अपने कानों की खिड़कियों को खोल कर रखे। कुरान ने सूरह नूह के अंदर फरमाया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस जो दावत और तबलीग किए। कहते हैं कि जब कश्ती तैयार हुई 18 मुसलमान मिले, और बाद रिवायतों में खींच तान कर 80, इससे ऊपर कोई रिवायत नहीं है। 950 बरस
آخر کچھ تو بات ہوگی. 950 برس اگر کسی پتھر پر پانی ڈالا جاتا پتھر موم ہو جاتا. 950 برس اگر ریگستان پر محنت کی جاتی تو ریگستان کے اندر کھیت کھلیان اٹھ جاتے. کیوں؟ وجہ کیا؟ قرآن کہتا ہے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اے اللہ جب کبھی میں دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری لے کر قوم کے پاس گیا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اپنے انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیتے تھے. جب سنیں گے نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ یہ طبقہ ہٹ درم طبقہ ہے غیر مقلدوں کا، اور ان سے ریلیٹڈ طبقہ کچھ سمجھے کہ ابو حنیفہ آخر کچھ تو وجہ ہے کہ کائنات کے اتنے بڑے بڑے اولیاء، اخطاب، ابدال، صلحاء، محدثین، فقہاء، حدیثوں کی گہرائی کے اندر سمندر میں غوطے لگانے والے، یہ حنفی بنے، یہ شافعی بنے، ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم جنتی، دنیا جہنمی. بنگلور بدعت، ضلالت، گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا. اللہ تعالی حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے، ان کے قبر کو منور فرمائے، پوری کرناٹک پورے مسلمانوں کی طرف سے اللہ جزائے خیر دے. بنگلور کی سرزمین کے اندر دارالعلوم کے مبلغ تھے. ان کے اسٹیج کے نیچے بم رکھا جاتا تھا، ان کے اجتماعات کے اندر بیل گھوڑے چھوڑے جاتے تھے. توحید کا ڈنکا بجایا انہوں نے، بتایا دوستو یہ جو دیے جلاتے ہو، یہ جو پوجا کرتے ہو، یہ جو تم تابوت نکالتے ہو، یہ شیعہ کی رسم ہے. بھائیوں نماز پڑھو، روزہ رکھو، بڑی محنت ہے. حضرت مولانا پالن حقانی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو بھی غریق رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. بنگلور والوں پر خاص طور سے بڑا احسان، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا انہوں نے کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے. ہزاروں لاکھوں افراد، اگر انڈیا پاکستان کی 2020 میچ ہو اور کھلے میدان میں، تو آپ نے منظر دیکھا ہوگا کہ ساری بلڈنگ پر شہد کے چتھے کی طرح لوگ بیٹھ کر اس میچ کو دیکھتے ہیں. درخت ہیں تو درخت پر لوگ چڑھ جاتے ہیں، پتے نظر نہیں آتے. اللہ کی قسم یہ منظر میں حضرت پالن حقانی رحمت اللہ علیہ کے بیان کے اندر دیکھا. آسمانی بیان تھا وہ. نہ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، نہ فارغ التحصیل تھے، انگوٹھا چھاپ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. اور آج تک ان کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکا. جب تقریر کرتے کلام پاک کی آیت آتی، سورہ نمبر، پارہ نمبر، رکوع نمبر، آیت نمبر، اور کون سے پریس میں چھپا، اس پریس کے قرآن میں یہ آیت رائٹ سائڈ ہے یا لیفٹ سائڈ ہے. بخاری شریف حدیث نمبر فلاں اور باب نمبر فلاں، اور پھر یہ حدیث اور کتنی کتابوں کے اندر ہے. شریعت یا جہالت حضرت کی کتاب ہے. میں انشاءاللہ یہاں کے حافظ صاحب کو کہوں گا کبھی کہ وہ فروخت کروائے تو آپ اس کو لیجئے گا. حضرت کی تقریروں کو پرنٹنگ کی شکل میں، کتاب کی شکل میں انہوں نے خبر لی غیر مقلدوں کی. جب شروع میں آئے توحید اور شرک کی بات، مولانا عبد المتین جوناگڑھی جو 4 مینار کے امام تھے، یہ گجراتی زبان میں انہوں نے کتاب لکھی تھی. حضرت کو کچھ آتا نہیں، لکھوائی تھی اپنے علاقے میں، یہیں گجرات کے پالنپور گجرات کا علاقہ ہے، تو گجراتی زبان سے ٹرانسلیٹ جو کیا یہی مولانا عبد المتین جوناگڑھی. لیکن جب حضرت نے انگلی اٹھائی ائمہ اربعہ اور خلفائے راشدین سے اہل حدیث کا اختلاف، تو ان کی ہوا خراب ہو گئی. کل کہہ رہے تھے یہ خدا کی قدرت ہے، خدا کی نشانی ہے، فلاں ہے فلاں ہے. اب جب ان کی طرف بندوں کا رخ ہوا اور ان کی طرف جو ہے گنوں کا رخ ہوا اور ان کو ان کے مزاروں کی خبر لی جانے لگی، ان کا پوسٹ مارٹم ہونے لگا، تو اب کہنے لگے ارے وہ تو خوال ہے، جاہل ہے صاحب، اس کو آتا کیا جاتا کیا. 2 گھنٹے کی تقریر، صرف 2 گھنٹے، وہ کس طریقے سے وقت ختم ہوتا تھا اللہ کو معلوم. اور تو میرے کہنے کا مطلب یہ، آدمی جب لاکھ ہو جاتا ہے اپنے، جس کو قرآن کہتا ہے اللہ نے غیر مقلدوں کو لاکھ کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ میں نے آپ کو بتایا نماز چھوڑنا بھی جرم ہے، داڑھی منڈانا بھی جرم ہے، بے پردگی بھی جرم ہے،
سود کھانا بھی جرم ہے، لیکن یہ جرم کرنے والے جرم سمجھ کر کرتے ہیں، خطا سمجھ کر نہیں کرتے۔ وہ کسی ولی کو کے چہرے کو عیب کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن یہ ظالم کلام و قرآن اور حدیث لے کر سیلف اسٹڈی کر کر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ تو نبی صفا کے چبوترے میں حضرت ابو ہریرہ کو صحابہ کرام کو لے کر کیوں سمجھا رہے تھے؟ ان کی زبان عربی نہیں تھی؟ نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے مدرسے کے اندر بیٹھ کر حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، اور آج کا ایک آدمی کہتا ہے کہ صاحب قرآن آسان ہے، ترجمہ پڑھ لو۔ یہ قرآن اور حدیث سے دوری پیدا، تو اس لیے بدزنی پیدا ہوتی ہے۔ میں پچھلے عمرے میں جو گیا تھا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جو یونیورسٹی ہے، ایک ٹیچر سابق استاد، اسی وجہ سے وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے الگ ہو گئے۔ جامعہ اسلامیہ کے اندر استاد ہونا کیا معمولی بات ہے؟ بہت اونچی بات۔ نماز کے لیے کافی وقت تھا، ہم لوگ ٹہلتے ٹہلتے وہ جو وہاں درس کے حلقے لگتے ہیں دیکھتے جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا، پچھلے سفر میں شاید ملاقات کی تھی۔ وہ آئیے، تشریف لائیے، شاہ صاحب بیٹھیے بیٹھیے۔ اب ہم کیا دنیا کی باتیں کریں مسجد میں؟ میں نے کہا کہ بھئی یہاں کے ائمہ کا مسلک کیا ہے؟ آپ مدینہ یونیورسٹی کے اندر ٹیچر پروفیسر رہ چکے ہیں، وہاں کا مسلک کیا ہے؟ کیسی بات بتائی انہوں نے کہا علم اب عام ہو چکا ہے، یعنی ایک آدمی اگر بزرگوں سے نسبت نہ رکھے اور علم کی سچائی کا اسے پتہ نہ ہو، ایسی باتوں میں آرام سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو روایتیں پہنچی بس اتنی ہی پہنچی، صدیق کے پاس جتنی پہنچی رضی اللہ تعالیٰ اتنی ہی پہنچی۔ علم کامن نہیں تھا تو وہ لوگ اس چیز کو لے کر بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ نبی کی سنتوں کا علم ان کو نہیں تھا، علم کی کوتاہی تھی۔ اور ہمارے اکابرین اور بزرگان دین نے جو عاجزی اور انکساری کے طور پر کتابیں لکھ کر جو جملے پیش کرتے ہیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موطا شریف جب لکھی تو اس وقت کے حکماء نے، گورنر نے یہ کہا اس کو ہم دستور العمل بنا لیں گے، لا اینڈ آرڈر لاگو کرنے، نافذ کرنے، اس کو دستور بنا لیں گے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے، ان کی عاجزی ہوتی ہے، بڑوں کی بزرگی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میں حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کنڈالے کو منگتی کیا؟ وہ اپنے آپ میں ویسا سمجھتے ہیں۔ خدا کی قدرت، خدا کی کبریائی کے سامنے ہر عالم، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عالم کی مقبولیت کی نشانی یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد اپنے چھوٹے ہونے کا احساس اس کو ہو جائے۔ سمجھیے گا بات آپ، علم حاصل کرنے کے بعد گھمنڈ پیدا ہو گیا، میں انقلاب گزاروں، میں یہ تقریراں سن رہا ہوں، میں جو ہے حق نواز صاحب کی سن رہا ہوں، میں انٹرنیٹ کے، یہ میں آ گیا، اس کا مطلب یہ کہ انہیں شیطان کے نطفے سے پیدا ہوا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کا پریشر جتنا پڑتا ہے، علم آنے کے بعد اپنی جہالت کا اعتراف ہوتا ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا العلم من المہدی الی اللحد، علم ماں کی گود سے لے کر قبر کے پیٹ تک ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میں فارغ ہو کر 25 سال کے قریب ہو گئے، اب میں یہ نہیں کہہ سکتا امامت کے تعلق سے میں مطمئن ہوں، میں محتاج ہوں فجر پڑھانے کے بعد کہ ظہر میں کیا مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کے اندر کامل ہو گیا، مجھے ڈگری مل گئی۔ تو بہرحال ان لوگوں نے، وہ پروفیسر صاحب نے بتایا مدینہ یونیورسٹی کا مسلک، مشرب، پڑھانے کا ڈھنگ، اور ان کو جو اٹھایا جاتا ہے کیسے، ایسے یہ کہہ کر کہ بھئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر میرے مسئلے کے سامنے کوئی حدیث تمہیں مل جائے، میرے مسئلے کو لات مار دو اور حدیث کو لے لو۔ دیکھو ابو حنیفہ خود بول رہی، ان کو حدیث کا علم نہیں ہے، کہتے جتنا علم ہے اتنا انہوں نے لکھ دیا، اگر تم نہ آئندہ حدیث کا علم ہو۔ یہ اصل میں ان کی انکساری تھی کہ انسان ہے، بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل پر فتاوی عالمگیری ہے، فتاوی شامی ہے، کروڑوں اربوں جزیات ہیں. کوئی ماء کا لال باپ کے نطفے سے پیدا ہو بتا دے کہ یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے. دو حدیثیں ہو سکتی ہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آمین آہستہ کہنے کے لیے کہا، ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں زور کی حدیث ہو، لیکن آہستہ کی حدیث تو ہے. ایسی چیزیں کہہ کر لوگوں کا ذہن بناتے ہیں. امام مالک نے کہا میری کتاب کو دستور العمل نہیں بناؤ. امام ابو حنیفہ نے بتایا کہ جب حدیث مل جائے میرے مسئلے کو لات مار دو. لیکن آج تک کسی عالم نے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کو لات مارا ہو دکھا دو، میں اس کی گلی کا کتا بن کر میں اس کی گلی کی غلامی کروں گا. ایک مسئلہ جتنے وہ حدیثوں کو جانتے تھے کیا آج ہم جانتے ہیں؟ یہ اس قسم کا. اب وہ کیا کہتے ہیں بھئی اس زمانے میں علم نہیں تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے یہ باتیں سمجھو. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے، کل فائٹ کرنا آسان ہوگا اور آپ کو حنفی ہونے پر شرح صدر ہوگا کہ دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کلام بکھرا ہوا تھا، کسی کے پاس ایک سورت، کسی کے پاس 2 آیتیں. آپ آئے کلام پاک جمع. امام بخاری سے پہلے حدیثیں بکھری ہوئی تھی، آپ آئے اور حدیثیں جمع ہوئی. تو اب جو ہوئی تحقیقیں ہو رہی ہے، ہمارے پاس جتنے حدیثیں ہیں استغفر اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور محدثوں کے پاس اتنی تحقیق نہیں تھی. اس لیے ہم حدیثوں کو سامنے رکھ کر ہر آدمی اپنا ڈیسیشن لے گا. یہ مکتب فکر ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا. اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ اجتہاد کرنا، جڑی بوٹیاں رکھ دی گئی، یہ پیراکسیٹامول ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسڈ ہے، یہ سام کا زہر ہے. سوال یہ کہ ہر آدمی میں کیا دوا بنانے کی خاصیت ہے؟ کیا دوا بنانے کا مادہ ہے، کیپیسٹی ہے؟ حدیثیں ہیں. میں مانتا ہوں کہ پہلے کے مقابلے میں انٹرنیٹ، کتابوں کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، مدارس سے یہ اس کا تشیع ہوا ہے، کامل ہوئے ہیں. لیکن کیا کسی میں یہ کیپیسٹی ہے کہ ان سارے حدیثوں کو سامنے رکھ کر ناسخ منسوخ کو، راجع مرجوع کو، مکی مدنی کو، نبی کے پہلے اور آخری عمل کو اور نبی کے پسندیدہ عمل کو، یہ کس کی بس کی بات ہے؟ ایسے زمانے میں پیشاب کے ڈھیلے کے آداب پوچھے تو ہم نہ معلوم نہیں. ان لوگوں کو پوچھو جو کہتے ہیں نا ہم لوگ قرآن حدیث کو لیے ہمیں صاحب اماموں کو نہیں مانتے. ڈھیلا کتنا ہونا، لینے کا طریقہ کیا؟ اگر راستے میں گئے ڈھیلا نہیں ملا کیا کرنا؟ ڈھیلے کا طریقہ، نماز کے اندر اللہ اکبر کہہ کر امام تکبیر تحریمہ شروع کرتا ہے، السلام علیکم بول کر نماز ختم کرتا ہے. امام زور سے بولتا ہے، مقتدی آہستہ بولتا ہے. قیامت تک کی ان پوری جماعتوں کو، ذاکر نائک اینڈ پارٹی، غیر مقلدین اینڈ پارٹی، سلفی اینڈ پارٹی، جامعہ اسلامیہ مدنیہ اینڈ پارٹی، قیامت تک کی مہلت. ایک حدیث لاؤ کہ جس حدیث کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ امام زور سے اللہ اکبر کہے اور مقتدی آہستہ کہے. یہ کام فقہا نے نکالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو سامنے کر کر اجتہاد کر کے نکالا. بہت ڈیپ میں، بڑی گہرائی کے اندر جانا پڑتا ہے، تب جا کر حدیث سے ایک مسئلہ نکلتا ہے. یہ ہر کس و ناقص کی بات نہیں. ہم جنگل میں گزرتے ہیں، کشمیر ایک مرتبہ گیا تھا میں، کیا معلوم مجھے صاحب، دیوانے کی طرح یہ جھاڑ یہ جھاڑ یہ جھاڑ. وہی ایک حکیم جاتا ہے اور جڑی بوٹیوں کو جاننے والا جاتا ہے کہ جس درخت کو ہم اپنے جوتوں سے، اپنے پیروں سے رونگ کر چلے جاتے ہیں اور اس کو توڑ کرتا ہے صاحب، وہ 1 گرام اس سے جو عرق نکلے گا اس کے اندر وہ فلاں کام آئے گا، یہ عرق کو فلاں درخت. پورے ہندوستان کے اندر جڑی بوٹیاں کشمیر کے پہاڑوں کے اندر ملتے ہیں. ایک سیزن کے اندر پورے ہندوستان کے حکما اور فارنرز جو میڈیکل کے اندر ماہر ہوتے ہیں وہاں جا، وہ مجھے کیا معلوم، پڑی ہوئی ہے ماں، پڑی ہوئی ہے، مجھے معلوم کیا ہے. گوشت کی دکان مارکیٹ میں جاؤ، 1 سے لے کر 100 نمبر تک کی دکانیں ہیں، سب کہتے ہیں آؤ آؤ. مجھے کیا معلوم کہ کس حصے کا گوشت عمدہ ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، ملائم ہوتا ہے، لذیذ، وہ اس کا ماہر جانے، یہ اس کے ماہر جانے. ذرا سا اٹھا لیا بغل کے اندر بخاری اور حدیث کی جو ہے اردو ترجمہ پڑھ لیا، کنڑ ترجمہ پڑھ لیا، ایسا ہمارے پاس سچک
نبی جو فرمائے 70 پر 3 فرقے، وہ 70 پر تو پورے جہنم میں، حنفی جہنم میں، دیوبندی جہنم میں، رضا خانی جہنم میں، اور ہے جنتی ما انا علیہ واصحابی، ہمارا کوئی نام نہیں، ان کے خود ہزاروں فرقے ہیں۔ چار مینار جو ہے نا شیواجی نگر میں، اور گووند پور کے اندر فاطمہ مسجد، ان میں زکنی اور فلاں قریشی قصاب فلاں برادری ہزاروں۔ اب اس کے اندر کچھ لوگ سمجھدار کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر مقلد اہل حدیث نہیں، ہم سلفی ہیں، سلف کے معنی گزرے ہوئے لوگ، ہم ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ آیا نہ کاٹا، جب ان کو ٹائٹ کیا گیا، ان کی ناکہ بندی کی گئی کہ تم بتاؤ، ایک مکھی کو دودھ کے اندر گرایا گیا، اس کا مسئلہ حدیث کے اندر ہے کہ مکھی جب گرتی ہے تو مکھی کے 2 پر ہوتے ہیں، ایک میں بیماری ہوتی ہے، ایک میں شفا ہوتی ہے۔ وہ بیماری والے پر سے گرتی ہے، حدیث کے اندر ہے کہ اس کو اور ڈباؤ، شفا والے پر سے اس کے دوسرے پر میں پہلی بیماری کا انجیکشن اور دوا، اسے ڈباؤ اور نکالو۔ مچھر گر جائے تو کیا ہے؟ بھینس کھا سکتے ہیں نہیں، بھینس کا دودھ پی سکتے ہیں نہیں، مرغی کا انڈا کھا سکتے ہیں نہیں، کھا رہے ہیں۔ اب ان کو ٹائٹ کیا گیا۔ جناب والا بتائیے کہ جاموس، یہ لفظ ہے بھینس کو کہتے ہیں عربی میں، قرآن میں 6666 آیتوں میں جاموس کا لفظ کہاں ہے؟ بخاری میں کہاں ہے؟ ترمذی۔ اب ٹائٹ ہوئے نا، تو اب چوری کی پتلی گلی پکڑ کر اہل حدیث غیر مخلص سب کیا بھی نہیں بھی، ہمیں سلفی ہمارے اسلاف بڑے بیل کھائے ہمیں بھی کھا رہی، انہیں بھینس کھائے ہمیں بھی کھاتے ہیں، انہیں خبر میں جوتے کھائے تو ہمیں بھی کھاتے ہیں۔ لاکھ ہو جانا اپنے دل و دماغ کے دروازوں کو، جس کو قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دل کو، دماغ کو، کانوں کو ٹھپا لگا دیا، مہر لگا دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے بھائی۔ ہزاروں بدعتی تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، ہزاروں مہدری، اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ ایک غیر مقلد بتاؤ کہ صاحب وہ حنفی بن گیا ہو، کیوں؟ گالیاں کہتے ہیں حضرت عمر بدعتی تھے، تراویح کی ایجاد کی، حضرت عثمان بدعتی تھے۔ بدعت کے معنی اسلام میں نئی چیز ایجاد کرنا، کہ انہوں نے جمعہ کی دوسری اذان کو ایجاد کیا، نبی کے زمانے میں نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ تم کو میری سنت اور اسی طریقے سے میرے صحابہ کی بھی سنت۔ ہم عثمان کو نہیں جانتے، عمر کو نہیں جانتے یہ کون ہیں، لیکن نبی نے کہا کہ ان کی اتباع کرو، اس لیے ہم آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ جیسے حضرت عمر نے کہا اے پتھر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے حجر اسود کو، لیکن میرے نبی کو میں نے دیکھا تجھے چومتے ہوئے تو میں تجھے چوم رہا ہوں۔ اے عمر، ہم تجھے نہیں جانتے، تیرا باپ کون، تیرا خاندان کون، قبیلہ کون، لیکن میرے آقا نے کہا عزو علیہا بالنواجذ، کہ تیرے طریقے کو، داڑوں کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں۔ کہا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کے راستوں کو لگے۔ آج 1433 کے زمانے میں زنا کر کر، بدکاری کر کر، لائن مار کر ہم کو حدیث سمجھ میں آ رہی ہے، حضرت عثمان کو نہیں سمجھ میں آئی، حضرت عمر کو سمجھ میں نہیں آئی، اور اگر انہوں نے غلطی کر بھی دی، 20 رکعت تراویح پڑھا کر بدعت کا کام کر دیا، اور جمعہ کی دوسری اذان دلوا کر بدعت، دوسرے صحابہ لگام کسے ہوئے تھے؟ کیا ان کو یہ تربیت نہیں دی گئی تھی کہ اگر ناحق تمہارے باپ سے بھی ہو تو باپ کا دامن پکڑ لو؟ کیا حضرت عمر کو ایک بڑھیا نے دامن نہیں پکڑا تھا کہ اے عمر، کہ تم جو کہتے ہو کہ لمیٹڈ مہر دینا چاہیے، مطلقہ کو اتنا مال دینا چاہیے، لیکن قرآن تو کہتا ہے ان لمیٹڈ دیا جا سکتا ہے۔ جب قرآن ان لمیٹڈ کہتا ہے، عمر تم کس کھیت کے ملی ہو کہ تم اس کو لمیٹڈ کرنے والے؟ ایک بڑھیا نے شریعت کے خلاف بات آئی تو حضرت عمر کا دامن تھام لیا، سینکڑوں صحابہ کو رکھ کر حضرت عمر 20 رکعت تراویح پڑھاتے ہیں۔ آج کا انگریز کا بچہ کہتا ہے کہ وہ غیر جو ہے بدعت کا کام کیا انہوں نے، ان کو دین سمجھ میں نہیں آیا۔ اس قسم کی ذہنیت لگ کر وہ آتے بھی ہیں تو پنڈو کے، مونگے کی پھلی کے تھیلیاں کے اندر بخاری اور پرانے ان کے کتاباں لے کر آ کر بس
یہ سمجھ کر آتے ہیں کہ ہم عالم کو زیر کرنا ہے، یہ سمجھ کر نہیں کہ اس عالم سے ہم کو دین سمجھنا ہے۔ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، کتنی بدعتیوں کی مسجدیں، الحمدللہ جماعت کا کام شروع ہو گیا، دیوبندیوں کا پرچم وہاں لہرایا گیا۔ لیکن ایک غیر مخلد کا بتاؤ کہ اس مسجد کے اندر سنت چلی گئی ہو، اس مسجد کے اندر حق چلا گیا ہو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے کہ اکابرین اسلاف کی توہین کی جاتی ہے، ان کی انسلٹ کی جاتی ہے، اللہ ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ گناہ کرتا ہے آدمی، گناہ کا احساس ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ بنگلور کا جو مسلمان بدعت کے اندر مبتلا تھا، فاتحہ دلاتا تھا، جمعرات کی زیارت کرتا تھا، چہلم، اسے کیا لوگ کہے مرے ہوئے اماں کے نام کو ایصال ثواب، بس وہ کیا کرتا تھا، وہ اس کو آگے کا پتا نہیں تھا۔ لیکن جب بتایا گیا، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، مان لیا۔ ہٹ درمی کرنے والا کبھی ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ کچھ تو بات ہے کہ مدارس عربیہ کے اندر، کتنے مدارس عربیہ ہندوستان کے اندر 850 سال تک جو اسلامی مملکت تھی، یہاں مسلم حکمران تھے، کیا غیر مخلدوں کی مسجدیں تھیں؟ کیا ان کے مدرسے تھے؟ کیا ان کے علماء تھے؟ آخر یہ حق تھا تو یہ کہاں چلا گیا؟ کیوں عدالت کے اندر فیصلے فقہ حنفی کے مطابق ہوا کرتے تھے؟ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب فتاوا کی مرتب کی، وہ فتاوی عالمگیری آج بھی پوری دنیا کے اندر ایک ریفرنس کے طور پر، حوالے کے طور پر مانی جاتی ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک دستور ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے۔ اس سنت، اس دستور، اس دائرے میں جو رہے گا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق سے، اللہ کی نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھا پائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی اس سے بغاوت کرے گا، مرد اپنے دائرے میں، عورت اپنے دائرے میں، اور اگر اس کے اندر فرق ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقِرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اللہ نے کہا ہم نے سورج کو ایک راستہ بتا دیا، اس راستے میں تو جانا ہے، اور چاند کو بتا دیا تجھے اس راستے میں جانا ہے۔ اب وہ اپنے اپنے راستے میں خیریت سے ہیں۔ چاند اگر سورج کے راستے میں آئے گا ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو داعیانہ اسلوب اپنایا، وہ اسلوب یہ تھا کہ سامنے والا ہٹ دھرم ہو، دل دماغ کو لاک کر دیا ہو، اور صرف مرغی کی ایک ٹانگ کی طرح وہ ہانگتا ہو، میں سچ میں سچ۔ اب اس سے، اس ٹاپک پر، اس راستے سے بحث نہ کرو۔ نمرود نے کہا میں زندہ بھی کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں، اور اس نے کیا کیا؟ ایک قیدی کو مار دیا، ایک راستے چلتے کو مار دیا، قیدی کو چھوڑ دیا۔ تو اب یہ نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ایک نمبر کا بیوقوف گھامڑوں کا سردار، لیکن اسے ٹچ نہیں کیا۔ یہ داعیانہ اصول اور داعیانہ اسلوب ہے کہ ایک آدمی لاکھ ہو کر آئے تو آپ اس سے بحث مت کریں، حجت مت کریں، اس راستے کو چھوڑ کر وہ راستہ کہ جس کے اندر وہ میدان میں شکست کھا جائے وہ راستہ اپنائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا کیا کہ آپ نے جو ہے موت بھی دے دی، حیات بھی دے دی، ماشاءاللہ بہت اچھا کیا۔ میرا رب ایک کام اور بھی کرتا ہے، میرا رب ایک کام ایک اور کرتا ہے، وہ یہ کہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب۔ ہمیشہ جب سے سورج پیدا ہوا اس وقت سے لے کر اب تک یہ مشرقی سے نکل رہا ہے۔ بھگوان صاحب، خدا صاحب، تم کہتے تو اپنے آپ کو ایک کام کرو، اپنی خدائی دکھا دو، اس سورج کو مغرب سے نکال کر بتا دو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے وہ راستے کے اندر ناکام ہو گیا، اس میدان کے اندر وہ شکست کھا گیا۔ یہ داعیانہ اسلوب ہے۔ جو لوگ ہٹ دھرم، ضدی، میں ٹوپی نہیں پہنتا، میں داڑھی منڈا تنج، میں حیض و نفاس چاٹ تنج، چاٹ کو مر، قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ، قرآن کہتا ہے کہ تو اپنی موت آپ مر جا۔ کیا کر سکتے ہیں؟ جب سے آ رہا ہوں کہہ رہا ہوں کہ جمعہ کے دن اذان کے بعد کاروبار حرام،
ایک قول کے مطابق اگر وہ قول اللہ کے یہاں چل گیا تو یہ جو کاروبار ہے حلال، یہ اس کی آمدنی حرام، حرام میں سور کا پیشاب بھی حرام، ماں کا پاخانہ بھی حرام۔ ان کو کہا جاتا ہے تم اپنی ماں کے پیٹ کو چکل کر پاخانہ کھا کر مت آؤ، سور کے پیشاب کو پی کر مت آؤ، لیکن کر رہے یہ کوئی اسلامی مملکت، اسلامی نظام سلطنت نہیں ہے کہ کوڑا لیں اور ان کے پیٹ کی خبر لیں۔ مرو، کھاؤ بھی کھاؤ، خوب کھاؤ، ڈش کھاؤ، ماں کے پیشاب کی ڈش کھاؤ، باپ کے مرے ہوئے باپ کے پیخانے کی ڈش کھاؤ، کل موتو بھی غیظ کو مرو، اپنی موت آپ مرو۔ داڑھی اڑانے والا 40 نسلوں تک اس کے نامردی کے اثرات اگلی 40 پیڑھیوں تک اس کے اثرات جاتے ہیں۔ مرو مڑا کر، جاؤ ویاگرا کھاؤ، جاؤ تم حکیموں کے حلوے کھاؤ۔ ایسی کوئی اسلامی سلطنت تو ہے ہی نہیں، مجاہدین تو گلی گلی تو نہیں پھر رہے کہ تمہیں کوڑے لے کر وہ جو ہے مارے اور تھوکے منہ پر۔ مرو، کر کیا سکتے؟ بولنے والا بول سکتا ہے، سننے والا سن سکتا ہے، اب آگے اس کی مرضی ہے کہ ہدایت کو اپنائے یا ہدایت کے راستے کو چھوڑے۔ ایسے ہی اللہ نے مردوں کا عورتوں کا راستہ رکھا ہے۔ تفصیل بہت آگے بڑھ گئی، انشاءاللہ کل اس کی میں اور پھر وہ واقعہ جو حیرت انگیز واقعہ تھا اس کو میں کل عرض کروں گا۔